الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ملک علی حیدر وسیع ایڈوکیٹ پروفیسر حکیم الحسینی کربلائی آپ کو اپنے چینل پہ خوش آمدید، مرحبا۔ چائنیز میں نی ہاؤ اور رشین میں ٹبلو پٹالوٹ کہتا ہے۔ چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، فالو شیئر کریں اور دیکھیں اور اپنا رسپانس دیں۔ بہت شکریہ۔ یہ محنت میں آپ بیرون ملک اور مومنین کے لیے بطور خاص اور جو لوگ مذہب اہل بیت میں دلچسپی رکھتے ہیں مذہب فقہ جعفریہ میں، ان کے لیے، ان فارن ویورز کے لیے بالخصوص اردو میں سادہ زبان استعمال کر رہا ہوں۔ میرا پچھلی ویڈیوز کا عنوان ہے ہادی، ہدایت اور نفس۔ اسی پر آج بھی مجلس ہے، یہ نشست بھی پچھلے موضوع وہی چل رہا ہے۔ خطبہ شروع کر دوں۔ الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والسید المرسلین وخاتم النبیین والشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین علیہ السلام ابی القاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین والمظلومین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال تبارک و تعالی عز وجل فی قرآن الحکیم والفرقان الحمید، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، الذی سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں، تمام کبریائی اور ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ الاول والآخر والظاہر والباطن کی ذات ببرکت ہے۔ اس مالک دو جہاں کے قبضے میں یہ کائنات کا نظام ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے اسے منتخب کرتا ہے، اسے چن لیتا ہے، پھر اسے روئے زمین پر مبعوث کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کائنات میں آدم علیہ السلام ہمارے آبا، جہاں سے نسل انسان شروع ہوئی، جہاں سے مخلوق جن اور فرشتے تو تھے، لیکن انسان آدم علیہ السلام کے آنے سے آغاز ہوا دنیا میں کہ کوئی قوم ایسی ہے، کوئی مخلوق ایسی ہے جو سانس لیتی ہے، جس کی رگوں میں وینز ہیں، خون دوڑتا ہے، جس کا دل دھڑکتا ہے، جس کی 5 انگلیاں ہیں، 2 آنکھیں ہیں اور سر پہ بال بھی ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ اللہ نے انسان کو شکل و صورت دے کر بھیجا، اعضاء و جوارح ایک جیسے بنائے، لیکن شکل اور رنگ میں اور زبان میں اور عادات و اطوار میں تغیر رکھا، فرق رکھا گیا۔ میں پڑھ رہا ہوں اردو میں، حدیث بھی پڑھوں گا تو اس کے اوپر کاپی رائٹ نہیں لگ سکتا، آیت پڑھوں گا تو آیت پڑھی اس پہ کاپی رائٹ نہیں لگ سکتا، کیونکہ میں یہ پڑھ رہا ہوں فارن فالورز کے لیے جو میرے ہیں، جو پہلے تھے چلے گئے میری غیر موجودگی میں، یا مجھ پر یہ کاپی رائٹس کا لگایا جا رہا ہے۔ مومنین کے لیے تو میری تبلیغ ہے ہی نہیں۔ مومنین جو مجھے سنتے ہیں ان کا میں شکر مند ہوں، کیونکہ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں، مجھ سے زیادہ صاحب علم، صاحب ذوق، صاحب معرفت اور مجھ سے زیادہ مولا کے قریب اور مولا کے ماننے والے۔ یہ تو ان کے لیے ہے جن کو شبہات اور کیا کہتے ہیں زیادہ علم نہیں ہے
اور وہ تجسس رکھتے ہیں میرے جیسا چھوٹا ذاکر مولا کا جس کے پاس ٹائم ہی مولا کے لیے ہے اور فری آف کاسٹ ہے. میں یہ ویڈیوز میرا بنیادی مقصد پیسہ کمانا نہیں. ظاہر ہے کہ پیسہ بھی آئے گا کسی دور میں جب سبسکرائبر ہوں گے, جب یہ کسی مقام پہ چینل جائے گا انشاءاللہ. لیکن پہلا مقصد ہی تبلیغ ہے, فروغ مشن محمد وآل محمد, فضائل محمد وآل محمد, معرفت محمد وآل محمد. تو میں اگر پڑھتا ہوں کسی سینئر علماء و ذاکرین کی دعاؤں کا طلبگار ہوں, ان کی روحانی اور کیا کہتے ہیں دعاؤں کا طلبگار ہوں, اور ان کا احسان مند ہوں کہ وہ ان میں سے مجھے کوئی کمنٹ کرتے ہیں, سنتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو یہ کاپی رائٹ نہیں ہے. کاپی رائٹ تو ہوتا ہے میں اگر ہو بہو پڑھ دوں کسی کا. میں تو اپنے پاس سے بھی اپنی سوچ, اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں. اور حدیث تو یا قرآن کی آیت ہے تو ظاہری بات ہے قرآن سے ہی ہم نے لینی ہے, پک کرنی ہے. خود سے تو میں بنا نہیں سکتا. ہاں کسی کا حوالہ روایت کسی عالم نے, کسی ذاکر نے, کسی علماء اور مجتہد کی روایت بیان کی اور اگر میں نے وہ فارورڈ کر دی تو یہ اتنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. برائے مہربانی میری ویڈیوز کٹ نہ کریں اور اس میں مجھے کاپی رائٹ مہربانی کر کے نہ لگائیں. میں تو طالب علم ہوں. طالب علم تو جہاں سے اسے علم کی روشنی ملے گی, معرفت ملے گی, وہ بولے گا وہاں سے. صلوات پڑھنے خاندان زہرا پر, اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ہادی بھیجے گئے ہدایت کے لیے, کیونکہ انسان کو اس کالا ابلیس علیہ انسان نے, اللہ قرآن میں فرما رہا ہے ابلیس نے انسان سے کہا فلم کفر, کہ تو کفر کر. اور جب ان میں سے کچھ بھٹک گئے تو انسان سے کہنے لگا انا بریون, میں تو تیرے ساتھ نہیں ہوں, میں تو تیرا مددگار نہیں ہوں, میں تو تیرا رہنما نہیں ہوں, بلکہ میں تو اللہ رب العالمین کو مانتا ہوں. تو اسی لیے اللہ نے ہدایت رکھی, نظام بنایا, کیونکہ شیطان نے, ابلیس نے روز ازل سے گمراہ کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا تھا. تو اللہ نے مخلوق کو اس کے شر سے بچانے کے لیے ہادی مبعوث کیے. یہ جو 1,24,000 انبیاء کے بعد, آخری نبی کے بعد جو شریعت اسلام دین چل رہا ہے, یہ آج مرہون منت ہے. آج بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین, کہ اگر تم سچے مومن ہو تو خدا کا باقی تمہارے واسطے کہیں زیادہ اچھا ہے. یہ خدا کا باقی کون ہے؟ خدا کا باقی جسے اللہ نے ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہوا ہے, وہ موجود ہے, وہ قائم, وہ امام المنتظر, وہ ہادی, وہ رہبر, وہ رہنما, وہ مسیحا, وہ عدل کی کرسی پہ بیٹھنے والا برحق امام موجود ہے. لیکن ہماری نظروں سے اوجھل ہے, کیونکہ ہماری نظروں میں, ہمارے عمل میں, ہماری روحانیت میں وہ بلندی نہیں ہے, وہ کمال نہیں ہے, وہ عروج نہیں ہے کہ ہم امام کو سے توسل کر سکیں اور امام کو محسوس کر سکیں. عام انسان کی تو بات ہی چھوڑے, میں شیعوں کی بات کر رہا ہوں. عام انسان کو تو امام کی معرفت ہی نہیں ہے کہ امام زمانہ کون ہے, مہدی علیہ السلام کون ہے, یہ کیوں آئیں گے, ان کا مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیا ہے. بات تو ہونی چاہیے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد. رسول فرما گئے ہمارا پہلا بھی محمد, ہمارا آخری بھی محمد, ہمارا اوسط بھی محمد, ہم سارے کے سارے محمد. تو پتہ یہ چلے گا جو آخری محمد ہے اسے مہدی کہتے ہیں, جو پہلا محمد ہے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں, آخری نبی کہتے ہیں. جو آخری محمد ہے اسے آخری امام کہتے ہیں. امامت کا نظریہ بہت ضروری ہے, بہت ایسے ہی ضروری ہے جیسے انسان کی شہرت میں خون دوڑتا ہوا ہو, دل دھڑکتا ہوا ہو, ذہن اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کر رہا ہو, آنکھیں اپنی جگہ پہ ٹھیک کام کر رہی ہوں. جب ان میں کوئی فنی نقص بن جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے. فرض کریں آنکھ کا کام دیکھنا ہے, آنکھ دیکھتی ہے. کبھی خواب میں بھی دیکھا آپ نے کہ آپ خواب کیسے دیکھتے ہیں. خواب میں آپ کی آنکھ نہیں ہوتی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں.
آپ بول رہے ہوتے ہیں، آپ سن رہے ہوتے ہیں، آپ چل پھر رہے ہوتے ہیں، تو بھائی جو چیز خواب میں دیکھی جا سکے، بغیر آنکھوں کے آپ دیکھ لیں، بغیر زبان کے آپ بات کر لیں، بغیر کانوں کے آپ سن لیں، بغیر پاؤں کے آپ چل لیں، تو جو چیز خواب میں آپ نے دیکھ لی، تو کیا آپ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ خواب تمہارا غلط ہے؟ صبح اٹھ کے آپ نے سنایا خواب اپنے گھر والوں کو، دوست کو، تو یقین کر لے گا یار یہ ایسے ہے، یہ ایسے، اس کا مطلب ایسے ہے، تعبیر اور توجیہ پیش کی جائے گی۔ لیکن جب ہم کہتے ہیں کہ 12واں موجود ہے، مہدی موجود ہے، پردہ غیب میں ہے، تو لوگ کہتے ہیں شیعہ پاگل ہیں، شیعوں کی باتیں ہی الگ ہیں، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ 1400 سال سے زندہ بھی ہیں اور نظر بھی نہیں آ رہے ہیں، تو پھر بھائی میں کہوں گا یہ آپ کے جسم میں پسلی بھی تو نظر نہیں آتی کہ آتی ہے؟ یہ بیرونی حصہ آپ کو نظر آ رہا ہے، لیکن جسم میں کتنی وینز ہیں، جب تک آپ مائکروسکوپ نہیں لگائیں گے، جب تک جسم کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کرائیں گے، طرح طرح کے ڈاکٹرز کے پاس ٹیسٹ ہیں، دماغ کی سی ٹی سکین نہیں کرائیں گے، اندر کیا ہے آپ دیکھ نہیں سکتے۔ ایمان کو بھی محسوس کرنے کے لیے اپنے عمل کو بلند کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو، ارادے کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایمان تک پہنچنا ہے، جب تک آپ منزل کمال تک نہیں پہنچیں گے۔ منزل کمال تک آپ کو کیسے پہنچنا ہے؟ منزل کمال تک آپ نے پہنچنا ہے جب آپ نے ہادی کی معرفت حاصل کر لی، ایمان کی معرفت حاصل کر لی، پہچان لیا ایمان کو، تو پھر آپ منزل کمال تک پہنچ کے آپ کی نماز راسخ، آپ کا عقیدہ راسخ، آپ کا روزہ راسخ، آپ کی عبادت راسخ، آپ کی سخاوت راسخ، آپ کا علم، مشاہدہ، عمل راسخ نہیں تو ایمان کے بغیر نہ اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، نہ رسول کی اطاعت ہوتی ہے۔ میں یہ بات پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتوں کے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ نظریہ امامت بہت ضروری ہے۔ دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جہاں جہاں تک یہ ویڈیو دیکھی جائے گی، جہاں جہاں تک میری آواز جائے گی، کربلائی کا مقصد ذکر محمد وآل محمد ہے۔ کربلائی کا مقصد پاپولیرٹی، شہرت نہیں، پیسہ کمانا نہیں، کیونکہ 2 وقت کی روٹی اور پہننے کو لباس بہت ہے، شکر ادا کرتا ہوں، زیادہ کا لالچ نہیں کرتا۔ اسی لیے لوگ کہتے ہیں کہ کم ترقی کی ہے، دوسرے کوئی دوست امریکہ، کوئی انگلینڈ، کوئی سعودی عرب، دبئی، کوئی کہاں بڑی بڑی نوکریوں پہ آسائش سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کا دماغ ٹھیک نہیں، یہ ضدی بھی ہے اور ایسا بھی ہے، ویسا بھی ہے، ترقی نہیں کر سکا۔ تو بھائی ترقی کی ہے میں نے علی کی ولایت میں، محمد والے 14 کی اطاعت میں، 14 کی ولا میں، کیونکہ مولا نے فرمایا ہے دنیا کو میں نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہے، میں نے تخت و تاج کو ٹھکرایا ہے۔ یہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے، میں مولائی ہوں۔ اس لیے میرا چینل بند بھی کر دو بھائی، میری کسی سے لڑائی نہیں، میں دست بستہ عرض کروں گا کہ میں پھر بھی علی علی کروں گا، پھر بھی حسین حسین کروں گا۔ مجھے چوک میں کھڑا کر کے گولی مار دو، میری خون کے ایک قطرے سے یا حسین کی صدا بلند ہوگی۔ مجھے بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، اکیلا رکھو، تنہا رکھو، بائیکاٹ کرو، تب بھی میں حسین کی مظلومیت کا ذکر کرنا نہیں چھوڑوں گا۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کیونکہ کائنات میں ہادی، ایسا ہادی ہے حسین جس کی نظر کرم ہو جائے تو گناہ گار بارش کے پانی میں جیسے درخت دھل جاتے ہیں، پودے دھل جاتے ہیں، صحن دھل جاتے ہیں، بلڈنگز دھل جاتی ہیں، بالکل اسی طرح حسین کی مودت میں، حسین کی اطاعت میں، حسین بادشاہ کے ذکر میں گناہ گاروں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو محترم سامعین، ویورز، فالورز، اپنے پرائے دوست، احباب، اساتذہ جنہوں نے مجھے
اس قابل بولنے کے لیے بنایا. میں سب کا شکر گزار ہوں جو میرے سید استاد ہیں. جتنے سید مجھے ملے ہیں الحمدللہ کسی امتی کو نہ ملے ہوں گے کہ جس نے پینسل پکڑ کر لکھنا سکھایا اس کا نام بھی سید علی امام تھا. میں اپنے سر کو بھی سلام پیش کرتا ہوں علی امام رضوی صاحب کو, اور اپنے محسن استاد سید مجتبی علی حمدانی سر, اگر آپ کے دیکھ رہے ہیں تو کمنٹ ضرور کیجیے گا, جو میرے کمپیوٹر کے ٹیچر تھے انٹرمیڈیٹ میں میرے کالج میں. اور سید قمر عباس رضوی صاحب, آج سر دیکھیں اردو کیسی بول رہا ہوں. جتنے سادات کرام نے مجھے پڑھایا میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. اور یہ چینل اور یہ ویڈیو یہ انہی کی بدولت اور انہی کے دعاؤں کا نتیجہ جو ان سے سزائیں لے کر اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ جھیل کر خوش رہتے اور دعا دیتے ہوں, ایسے اساتذہ کسی کو ملتے ہیں. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہاں تو یہ ہدایت امام ہادی ہوتا ہے, ہدایت من جانب امام ہوتی ہے. امام نہ ہو تو انسان کے لیے ہدایت کو ڈھونڈنا مشکل ہی نہیں, ناممکن ہوتا ہے. میں بیان کروں کہ ایک مسجد سہلہ میں سید مہدی بحر العلوم ان کو کہا جاتا ہے, وہ ایک رات مسجد سہلہ میں گئے, کیا دیکھا کہ بہت ہی خوبصورت آواز میں کوئی شخص قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. جب وہ قریب گئے تو دیکھا کہ یہ کوئی اور نہیں, یہ فرزند زہرا ہے, یہ وہ ہے جس کے انتظار میں کائنات رکی ہوئی ہے. تو سرکار نے کہا مہدی قریب آؤ. مہدی ڈرے, رات کا وقت تھا, اور احترام امام میں ایک چند قدم آگے بڑھے, پھر رک گئے. امام نے کہا مہدی قریب آؤ. مہدی پھر چند قدم بڑھے, پھر رک گئے. امام نے تیسری بار فرمایا مہدی قریب آؤ. میں جو کہہ رہا ہوں جب بلایا جائے تو اطاعت کا تقاضا ہوتا ہے, آیا جاتا ہے. صلوات پڑھ لیں, اللہم صلی علی محمد و آل. سید مہدی کہتے میں قریب گیا, امام نے مجھے اپنے سینے سے لگایا, اور تمام علم جو تھا ساری عمر مہدی پھر امام کرتے رہے. تو وہ جس کو ذکر امام مل جائے, ذکر محمد و آل محمد مل جائے, پھر وہ دنیا کے نظاروں کو نہیں دیکھتا, پھر دنیا کا لالچ اسے نہیں رہتا. اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کا چلنا پھرنا, اس کا بولنا, اس کا سوچنا, اس کی فکر, اس کی جستجو, اس کی گفتگو, اس کا عمل, نیت, کردار, سب امام کی محبت اور مودت اور امام سے توسل کے لیے ہوتا ہے. تو مجھے کوئی شوق بھی نہیں کہ میں اپنے بتاؤں بڑھ چڑھ کے میں کربلائی ہوں, حسینی ہوں. یہ تو ایک نسبت ہے کہ میں حسین کا ذکر کر رہا ہوں, کیونکہ حسینی اسے کہتے ہیں جو مظلوم سے نفرت کرے. معاف کرنا, جو ظالم سے نفرت کرے, جو ظالم سے نفرت کرے, معافی چاہتا ہوں, جو ظالم سے نفرت کرے اور مظلوم کی امداد کرے, مظلوم کے حق میں کھڑا ہو, اسے حسینی کہتے ہیں. یہ سید شہنشاہ نقوی سید بادشاہ کا جملہ ہے کہ جو مظلوم کی حمایت کرے اور ظالم سے نفرت کرے اسے حسینی کہتے ہیں. میں نے حسینی رکھا ہے پہلے اپنا چینل بنا. یہ ویڈیو میں نے ان کی بعد میں دیکھی اور مجھے بہت پسند آیا ان کا جملہ کہ جو مظلوم کا ساتھ دے اور جو ظالم سے نفرت کرے. مولا سلامت رکھے, قائم دائم رکھے سید شہنشاہ حسین نقوی صاحب کو. بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے مجتہد کہہ لیں میری نظر میں, کیونکہ ہمیں تو کچھ نہیں پتا, ہم تو تقلید کر سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں. لیکن روحانی طور سے ان سے فیض ضرور حاصل کرتے ہیں ان کی ویڈیوز دیکھ کے. تو سید صاحب نے عالم دین, علماء اور ذاکرین کا سایہ مولا ہمارے سر پہ سلامت رکھے, کیونکہ یہ ہمارے لیے روشنی کے چراغ ہوتے ہیں. ہم جیسے کم علم اور بے سلیقہ قسم کے لوگ جو بولنا چاہتے ہیں وہ انہیں دیکھ کر بولنا سیکھتے ہیں.
ہمیں ویڈیو بنانا نہیں آتی، بولنا نہیں آتا، گفتگو کرنا نہیں آتا، گفتگو کیسے کی جاتی ہے، مدعا کیسے بیان کیا جاتا ہے، دلیل کیسے دی جاتی ہے، یہ سب چیزیں ان علماء و ذاکرین کو دیکھ کر ہی میں تو سیکھ رہا ہوں، اور میں نام بھی لے لیتا ہوں ان کے، اور میں ان کو اپنا استاد بھی مانتا ہوں۔ صلوات پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو حضرات محترم، امام زمانہ آج کے دور میں ہر مومن کو انتظار ہے امام کا، کب امام آئیں، کب ہماری مشکلات ختم ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، جو ظہور کی علامات ہیں وہ 3 قسم کی ہیں، اور ان کو مزید تقسیم کیا جائے تو ان کی 6 قسمیں بن جاتی ہیں، لیکن جو ایسی ہیں پہلے نمبر پہ ایسی ہیں جو ہو سکتی ہیں، نہیں بھی ہو سکتی، دوسرے نمبر پہ ایسی ہیں جو کہ کچھ وقوع پذیر ہو گئی ہیں، کچھ امام کے ظہور سے کے بعد ہوں گی، کچھ ایسی ہیں جنہوں نے لازماً ہونا ہے، یعنی ظہور کے بہت قریب تر، بہت قریب، یعنی اس کے بعد ظہور ہو جائے گا، ایسی علامات ہیں۔ وہ کون سی ایسی علامت ہے؟ ایک علامت اس میں یہ ہے کہ ایک نفس مومن کو، نفس زکیہ کو، ایک نیک مومن کو مسجد الحرام میں بے گناہ قتل کیا جائے گا، اس کے بعد ظہور امام ہوگا، یہ بہت قریب تر نشانی ہے۔ اور ظہور امام ہوگا، ایک ندا بلند ہوگی، ایک آواز آئے گی اور لوگ دوڑیں گے اس آواز کی جانب۔ تو مولا سے پوچھا گیا کہ مولا جب وہ ندا بلند ہوگی تو کیا ہوگا؟ سب لوگ جائیں گے، کچھ رہ کیوں جائیں گے؟ سب لوگ کیوں نہیں جائیں گے؟ لوگ تو امام فرمائیں گے اس ندا کے بعد ایک اور صدا بلند ہوگی جو شیطان کی ہوگی، اور جو لوگ گمراہ ہو جائیں گے وہ شیطان ابلیس کے کہنے پہ اس صدا کی طرف جائیں گے۔ تو یہی میں نے آیت بیان کی نا، اس قالا ابلیس علیہ انسان فلم کفروا، کہ ابلیس انسان سے کہتا ہے کہ کفر کر، لیکن جب انسان کفر کر لیتا ہے تو ابلیس کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ نہیں ہوں، میں تو اللہ رب العالمین کو ماننے والا ہوں۔ تو جب حق کا نمائندہ آئے گا، جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے، تو بعض روایات میں یہ ہے کہ ایک صدا بلند ہوئے گی، ابلیس بھی لشکر دجال کو تیار کرے گا، لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ یہ دجال کا فتنہ بھی کہا گیا ہے کہ آئے گا، دجال گدھے پہ سوار ہو کر نگر نگر، گلی گلی، گاؤں گاؤں، کریا کریا، بستی بستی جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا۔ لیکن آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایسا حقیقت معلوم نہیں ہوتی، کیونکہ اتنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، شٹلز، خلائی سیارے، پتہ نہیں کیا کچھ ہم چاند اور مریخ پہ بھیج چکا ہے انسان، تو گدھے پہ سوار ہونا بظاہر نظر نہیں آتا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ٹی وی جب آیا یہ دجالی فتنہ ہے، موبائل آ گیا، سیل فون، یہ دجالی فتنہ ہے، یہ انٹرنیٹ دجالی فتنہ ہے۔ لیکن ایسی بات لوگوں نے کی جو کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کو پسند نہیں کرتے۔ ہاں، ٹی وی سے آپ اچھا کام بھی کر سکتے ہیں، برا کام بھی کر سکتے ہیں، اچھائی کو بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں، برائی کو بھی پروجیکٹ کر سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ سے بالکل اسی طرح آپ ادھر ذکر محمد وآل محمد، ذکر اللہ اور تبلیغ کا مشن بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ اس برائیوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ یہ تو آپ کے اختیار میں اللہ نے رکھا ہوا، آپ کے نفس کو اللہ نے اختیار دیا کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر لے، ہادی اور گمراہ کرنے والے شیطانی راستوں میں، ہدایت اور شیطانی راستوں میں تمیز کر لے، فرق پہچان لے۔ تو میری گفتگو کا موضوع یہ ہے کہ آج سائنس نے جتنی ترقی کی ہے کہ جو نشانیاں ایمان کے ظہور کے قریب بتائی گئی ہیں ان کو اگر ہم نوٹس کریں تو ان میں سے ایک یہ ہوگی کہ عورتوں کے حلیے مردوں جیسے ہوں گے۔ یہ وہ علامت ہے جو قریب کی نہیں ہے، بلکہ یہ درمیانی علامت ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ایسا ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں ایسے ہو رہا ہے۔ اور دوسری طرف خیانت برتی جائے گی۔ خیانت ناپ تول میں بھی ہوتی ہے، زبان میں بھی ہوتی ہے، آنکھ میں بھی ہوتی ہے، انسان کے عمل میں بھی ہوتی ہے۔ لازمی نہیں کہ پیسوں کی امانت میں خیانت ہوگی یا کوئی کسی کے پاس چیز رکھوا دی جائے، نہیں، بہت سی چیزیں ہیں۔ اور یہ جو آج ہم انفلیشن کا رونا رو رہے ہیں، مہنگائی ہو گئی جی، چیزوں کی قیمتیں بہت بڑھ گئی، ریٹس بہت اب چلے گئے ہیں، اس کے بعد سورس آف انکم جو ہے وہ
لو ہے، جبکہ پرچیزنگ پاور لو ہے اور ہماری جو ڈیمانڈ ہے وہ زیادہ ہے. تو یہ چیزیں بھی امام کے دور سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں اور مولا علی علیہ السلام نے بھی بیان کی ہیں. تو ایک نشانی اسی طرح سے کہ سفیانی کا خروج ہوگا، لشکر سفیانی آئے گا. اب یہ نہیں پتا کہ وہ امام کے عین ظہور سے پہلے ہوگا یا ظہور کے بعد ہوگا، پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. یعنی کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن کو آپ کہیں کہ وہ لازماً ظہور سے پہلے ہوں گی، قریب تر ہوں گی. کچھ ایسی ہیں جو ظہور سے پہلے وقوع پذیر ہو چکی ہوں گی اور کچھ ہو سکتی ہیں یا نہ ہوں گی. یہ امام میں زمانہ کے ظہور کی نشانیوں میں سے. تو آج کا جو دور ہے اس میں ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ ہمارا عمل اور ہمارا کردار ایسا ہو جو امام کے 313 اصحاب کے جیسا ہو، تب ہی ہم امام سے توسل کر سکتے ہیں. میری دعا ہے کہ مولا امام زمانہ کا ظہور ہو اور انسان دنیا میں جو ظلم و ستم کا شکار ہے دنیا کو عدل سے بھرا جائے اور امن و سکون سے رہنا نصیب ہو. اور ہم سب کو اس کے لیے اپنی کردار سازی کرنی ہے. ہم نے منزل کمال تک پہنچنا ہے. صدقہ محمد والے محمد کے جو بیمار ہیں بیماروں کو شفاء کلی عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں بے روزگار عطا فرمائے، جو کسی بھی مصیبت پریشانی کا شکار ہیں مولا سجاد کی مشکلات اور پریشانیوں مصائب کے واسطہ مولا ان کی دور فرمائے. آمین یا رب العالمین.